النبیین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کب نازل ہوئی تھی؟ بس نبوی زندگی کے 12ویں سال میں۔ اس وقت کن سے جو ہے وہ مخاصمت چل رہی تھی یا چپکلش چل رہی تھی؟ کون تھے جو اسلام کے دشمن تھے؟ کفار مکہ، مشرکین۔ ان میں کون تھے؟ ابو جہل تھا، اخنس بن شریک تھا، ابو سفیان تھا، یہی قبیلوں کے سردار تھے۔ سب تھوڑا سا ادھر ہٹ جائیے گا یا پیچھے چلے جائیں گے۔ اب وہ کہتے کیا تھے؟ جس وقت بھی قرآن پڑھا جاتا، تو میں نے اس لیے روکا تھا، قرآن پڑھا جاتا قلوبنا، وہ کہتے ہیں قلوبنا، دل ہمارے فی اکنۃ، ہمارے دلوں پہ تو پردہ پڑا ہوا ہے، مما تدعونا، جس کی طرف آپ بلاتے ہیں ہمیں، وفی اذاننا، اور ہمارے کانوں میں، وقرا، وقرا کہتے ہیں قرون سے ڈاٹ ہو جانا، بوجھل ہو جانا، بہرا پن ہو جانا، اور ہمارے کان اس بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے۔ حجاب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو کہتے ہیں۔ تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو قرآن کی بات آپ کرتے ہو، قرآن کی بات ہمارے لیے نہیں ہوتی، ہمارے ہضم نہیں ہوتی وہ۔ اب ہضم نہ ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ ہضم نہ ہونے کی وجوہات یہ تھیں کہ یہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا تذکرہ ہوتا تھا قرآن پاک میں، جبکہ ان کے ہاں اللہ کے ساتھ انہوں نے اور شریک بنا رکھے تھے، انہوں نے بت گڑھ رکھے تھے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات کرتے ہوئے لامحالہ ان کو تنقید کرنی پڑتی تھی اپنے اوپر کہ انہوں نے اور رب بنا رکھے ہیں اور معبود بنا رکھے ہیں، اور نہ صرف وہ اپنے اوپر تنقید کرنی پڑتی تھی بلکہ اپنے آباء و اجداد کے اوپر، کہ اس کا مطلب ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد غلط ہے، یہ بات وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے وہ قرآن کی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ اس کو چھوڑ دیجئے، آج کے دور میں بھی جب ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف جو ہے وہ تکرار کے ساتھ کی جائے، سننے والوں کو مزہ نہیں آتا، سننے والے مبالغہ آرائیاں سننا چاہتے ہیں، سننے والے کہانیاں سننا چاہتے ہیں، بزرگوں کی کرامات سننا چاہتے ہیں، پیروں کی جو ہے وہ کرشمات سننا چاہتے ہیں۔ وہی حال اس وقت تھا، وہی حال آج کے مشرکین کے لیے ہے۔ مشرکین ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ، قرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا کسی چیز کا، اور جب پڑھتے ہیں، قراتا، تا پڑھتے ہیں آپ، القرآن کا، وَإِذَا قَرَأْتَ القرآن، اور جب قرآن پڑھتے ہیں آپ، جعلنا، بنا دیتے ہیں ہم، بینہ کا، درمیان آپ کے، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابن، پردہ، مستورہ، چھپا ہوا، سترن سے، یہی لفظ جو ہے وہ ہمارا سطر ہوتا ہے، سطر سے اسی کو مفعولن کے وزن کے اوپر، مستورہ، چھپا ہوا پردہ جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان۔ وجعلنا، جو بات انہوں نے کہی تھی وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وجعلنا، اور بنا دیتے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلب کی جمع اکنۃن، کنہ کنان ان کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ این یفقہوہ، اس کو بھی کھول لیجئے، یا علیحدہ کر لیجئے، لفظ کیا بچا؟ فقہ، واو جمع کے لیے ہو، اور یہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں اس کو۔ وفی اذانہم، اذان کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، جمع ان کی اذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، وقرا کہتے ہیں بوجھل، جیسے کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا جس سے کوئی چیز سنائی نہ دے۔ جب اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ ایک فون لگا دیتے ہیں یا کانوں میں لگا لیتے ہیں تاکہ کوئی بات نہ سنیں۔ بوجھل ہو جانا، بہرا پن ہو جانا، ڈاٹ لگا دینا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، بند ہوئے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب پڑھتے ہیں، پڑھتا ہے آپ، اور جب پڑھتے ہیں آپ، ربک، اپنے پروردگار کا، فی القرآن، غور کیجئے گا، بڑی وہی بات کہی گئی ہے، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ اور جب آپ قرآن میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ وہ خدا واحد ہے، واللہ، لفظ کس سے ہے؟ واللہ، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ پلٹ جانا، پھر جانا، وہ پلٹ جاتے ہیں، علی ادبارہم، ادبار دبر کی جمع ہے،
पुश्त अपनी पुश्तों की तरफ फिर जाते हैं नफूरा, नफरत करते हुए। और जब अपने रब का, अल्लाह वहदहू का जिक्र आप कुरान में पढ़ते हैं तो ये लोग अपनी पुश्तों की तरफ जो है पीठ मोड़ के भाग जाते हैं नफरत से। नहनो, नहनो हम, आलमो हम खूब जानते हैं, सिर्फ नहीं कहा, हमने कहा खूब जानते हैं अफ़आलों के वजन के ऊपर। बिमा यस्तमिऊना, उस बात की जो वो सुनते हैं, बही जिस पर, हम उस बात के बारे में खूब जानते हैं जो वो सुनते हैं। इज यस्तमिऊना अलैका, जब वो कान लगाते हैं सुनते हैं तरफ आपकी, हम उनकी बातें खूब सुनते हैं जब वो आपकी तरफ कान लगाते हैं। तब भी वाइज हम, और जब वो नजवा, नजवा क्या मतलब होता है? सरगोशी करना, चुपके चुपके कर बातें करना। और जब वो सरगोशी करते हैं, इज यकूल ज़ालिमूना, जब वो कहते हैं जालिम लोग, इन तत्तबेऊना, नहीं तुम इत्तबाह करते, तत्तबेऊना, ता अलहदा कर दीजिए, लफ्ज क्या बचा, सॉरी, ता अलहदा कर दीजिए, इत्तबाह वाव नून जमा के लिए, तत्तबेऊना, इन जो है वो नाफिया में चला गया इल्ला की वजह से, नहीं तुम इत्तबा करते, इल्ला मगर, रजुलन एक शख्स, मसहूरा सहरज़दा किया हुआ, जादू किया हुआ। तुम तो एक जादू किए हुए शख्स जो सहरज़दा है, जिस पे जादू किया है, उसके पीछे चले जा रहे हो। उन्जुर, उन्जुर देखो, उन्जुर अलफ अमर के लिए इस्तेमाल हुआ, नजर का माना देखता है। उन्जुर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उन्जुर देखें, कैफा कैसी, ज़राबू, ज़राबू ज़राबा बयान करना किसी चीज का, वाव अलफ जमा के लिए, ज़राबू कैसी बयान करते हैं हम, लका आपके लिए, अल अमसाला मिसालें, देखो जरा ये कैसी मिसालें बयान करते हैं आपके लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तो कह देते हैं कि जादू हुआ है, कभी कह देते हैं कि इनके ऊपर जिन का साया है, कभी जो है वो कह देते हैं कि ये किसी से पढ़ लेता है, ये तो किसी बात पे टिकते भी नहीं है। कैफ उन्जुर कैफा ज़रबू लका, देखें कैसी मिसालें बयान करते हैं आपके लिए। फदल्लू, दल्लू लफ्ज किससे है? दल्ला, वाद लाम, लाम माना क्या होता है? गुमराह हो जाना, वाव अलफ जमा के लिए, बस गुमराह हो गए, बेराह हो गए। फला पस नहीं, यस्ततीऊना, यस्ततीऊना लफ्ज किससे है? इस्तात उनसे। इस्तान का मतलब क्या होता है? इस्तात रखना। पस सबीला, अब वो उस राह को पा भी नहीं सकते, उनमें इस्तात ही नहीं है कि वो उस रास्ते पे चल सकें, उनकी मर्जी नहीं है, उनकी बस में ही नहीं है कि अब वो उस राह पे चल सकें। वाइजा करातुल कुरान, और जब आप पढ़ते हैं कुरान को, जलना बना देते हैं, बैना का दरमियान आपके, व बैन लजीना और दरमियान उन लोगों के, ला युमिनूना बिल आखिराते जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, हिजाबन मस्तूरा एक छुपा हुआ पर्दा, एक गैर मरई पर्दा जिसको हम देख नहीं सकते। आज भी जैसे कुरान चैनल आता है, फट करके जो है वो हम उसको बटन बदलते हैं और अगले पे निकल जाते हैं। आज भी कुरान की जब बात होती है तो कुरान को जो है वो हम सुन के कुछ और सुनना पसंद करते हैं। तो जब एक रवैया यही चला जाए कि जो हिदायत की बात सुनी, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमें आखिरत पे यकीन नहीं है। और जब कुरान पढ़ते हैं आप, अब तो उनके और आपके दरमियान, उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, एक छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। वजलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और उनके दिलों पे गुलाफ पर्दे डाल जाते हैं, अन यफ़क़हूहु ये कि वो ना समझें इसे, वफ़ी अज़ानिहिम वक़रा और उनके कानों में डांठ लगा देते हैं। वइज़ा ज़करता रब्बका, और जब आप जिक्र करते हैं अपने परवरदिगार का, फिल कुरान कुरान में, वहदहू वो एक है, वो यकता है, वल्लौ अला अदबारिहिम नफूरा वो अपने पुश्त के बल नफरत से मुड़ के भाग जाते हैं, उसको तो देखते ही नहीं है। नहनु आलमु बिमा यस्तमिऊना, हम खूब जानते हैं जो वो सुनने की कोशिश करते हैं। इस यस्तमिऊना अलैका, जब वो आपकी तरफ कान लगाते हैं अपने, वाइज हम नजवा, और जब वो सरगोशियां करते हैं, इस यकून ज़ालिमूना जब जालिम लोग कहते हैं, इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा नहीं तुम इत्तबाह करते मगर एक जादू किए हुए शख्स की।
انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں کیسی مثالیں آپ کے لیے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، فضلوا، پس وہ بے راہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ کسی کوئی کام کا راستہ بھی نہیں پا سکتے۔ اب آ جائیے پہلی بات پہ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اور ان کے درمیان، ہم کن کے درمیان؟ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صرف دنیا کے ہی مطلوب ہیں، جن کو دنیا ہی مطلوب ہے، جو دنیا سے آگے جن کی سوچ نہیں ہے، ان کی ہر ایکٹیویٹی، ان کا ہر کام، ان کا ہر فعل اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ وہ بابر 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، مجھے فارسی کا وہ یاد تو نہیں آ رہا ایگزیکٹ، لیکن یہ کہ عیش کر لو، اس سے عیش کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کو انجوائے کر لو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو جن لوگوں کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کا ہر کام، ہر فعل، ہر ایکٹیویٹی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس میں سے پردہ کر لیتے ہیں، اور وہ ایک غیر مرئی پردہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے یہ، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کسی محفل میں قرآن پڑھا جانے لگا ہو اور جن لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہ ہو، کیونکہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن ہدایت کا راستہ بتاتا ہے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ آج تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں ایک سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو اور فائدہ اٹھا کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اگر میری وہ منزل مقصود ہے ہی نہیں، میری منزل مقصود صرف یہی دنیا ہے، تو پھر میں اس راستے کو جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، میں اس کو سنتا ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح پردے کے بارے میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تبت یدا نازل ہوئی، ام جمیلہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی، وہ آئی ایک پتھر لے کے، اور اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، مکہ حرم شریف میں، آئی آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ پتھر لیے ہوئے بڑی کہ آج میں محمد کو جو ہے وہ سر پھاڑ دوں گی معاذ اللہ۔ تو حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، وہ لگتا ہے آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد پریشان ہو، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی۔ وہ آئی اور آ کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور پھر کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محمد کے ذریعے سنا انہوں نے میری ہجو کی ہے، مجھ پہ تنقید کیا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کیسے کیا؟ وہ تو شعر کہتا ہی نہیں ہے، ہجو کہتے ہیں شعروں میں جو ہے وہ کسی کے اوپر تنقید کرنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ تو انہوں نے کہتی آج اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کا سر پھاڑ دیتی۔ یہ اس کے الفاظ تھے ہندا کے، اب ام جمیلہ کے۔ اور جب وہ چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل ہو گیا تھا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اور اس نے نہیں دیکھا اور وہ چلی گئی۔ اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آج بھی ہمیں ایسے ہی ہے کہ ہمیں آخرت پہ اعتبار نہیں ہے، ہم تو صرف مطمع نظر ہیں، ہم تو صرف طمع رکھتے ہیں اس دنیا کی، اس دنیا میں میرے پاس یہ ہو جائے۔ حالانکہ جتنا کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی 7 نسلوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر بھی اس کی طمع، اس کی لالچ جو ہے وہ نہیں ختم ہوتی، پھر بھی وہ اسی جو ہے وہ پٹڑی کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کس لیے بھائی؟ اس لیے کہ وہ ایک سائیکل ہے، اس سائیکل میں ان کی جو ہے وہ سوچ، ان کی نظر اس دنیا سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے دنیا کو پسند کر لیا۔ اللہ نے ان کے کانوں پہ بھی جو ہے وہ ڈاٹ ڈال دیا، ان کی دلوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، اور جب قرآن کی بات ہوتی ہے وہ اس سے جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے وہ کنی کترا جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر یہ کہ وہ نہ سمجھ سکے، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے پروردگار کا، فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، قرآن میں کہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی ہم نے، ایک سٹیج کے اوپر ایک مولوی صاحب گئے، انہوں نے توحید کا بیان سنانا شروع کیا، اور توحید کے بیان کے 2 منٹ کے بعد ان کو سٹیج سے دھکے مار کے اتار دیا گیا، اس لیے کہ یہ وحدہ کی جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ نگیٹ ہوتے ہیں ان کے اور جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، جو اور انہیں بت گڑھ رکھے تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ یہ صرف ہمارے ان بتوں کی توہین نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی بھی توہین ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آباء و اجداد جھوٹے تھے، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم بھی آج، یہ بات اس وقت تھی، آج کے دور میں بھی ویسے ہی ہے، آج کے دور میں بھی ہم قرآن و توحید کی بات نہیں سنتے، اس لیے نہیں سنتے کہ جی ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے تھے۔ دیکھیں اگر آباء و اجداد غلط تھے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، بجائے اس کے کہ ان کے کاموں میں جو ہے وہ، اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہے کہ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ گناہ کا باعث جو ہے بنتے چلے جائیں۔
میں اگر جاؤں تو میں تو چاہوں گا کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ وہ میرے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے۔ تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری غلطیاں جو میں نے کی ہیں وہی میری اولاد بھی کرتی چلی جائے۔ اب اس غلطیوں کو ریکٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ صرف قرآن ہے۔ جو قرآن نے کہا وہ سچ ہے۔ اگر میرے ماں باپ اس راستے پہ چلتے رہیں تو فبیہ سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ان کا راستہ غلط تھا تو پھر ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہی بات ان کی تھی کہ جب بھی قرآن میں وحدہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے چوٹ پڑتی ہے، تھوڑا پڑتا ہے ان کے ان اعتقادات کے اوپر۔ وہ جو اعتقادات جس میں انہوں نے جو بارش کا دیوتا علیحدہ، کوئی فلاں دیوتا، کوئی فلاں، جو انہوں نے بت گڑھ رکھے تھے، 360 بت تو مکہ میں پڑے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں، ان سب کو جو ہے وہ اللہ کا حصے دار سمجھتے تھے۔ تو اور وہ ولو علی ادبارہم نفورا، وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ نفرت سے جو ہے پیٹھ مڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ اس بات کو سنتے ہی نہیں۔ نحن عالم بما یستمعون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ سنتے ہیں۔ جب آپ کی طرف وہ کان لگاتے ہیں تو جو وہ کچھ سنتے ہیں ہم ان کے دلوں کے اندر سے بھی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جو ہے وہ اکثر قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تہجد میں بھی اور ویسے بھی۔ پروگرام بنایا، اب دیکھیں مکہ میں تو آپ کو پتا تھا کہ منع کر دیا گیا تھا کہ قرآن نہیں سننا۔ کیوں نہیں سننا؟ پڑھ لو گے تو تم بے راہ ہو جاؤ گے، تم ہمارا دین چھوڑ دو گے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک رات اخنس بن شری، ابو سفیان، ابو جہل، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ سوچ کے نکلے کہ ہمیں قرآن پڑھ سننا ہے۔ گئے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، تینوں علیحدہ علیحدہ، کسی نے دوسرے کو نہیں بتایا۔ تینوں بڑے سردار تھے اور تینوں جو ہے وہ اپنے تئیں سننے گئے، اور سننے گئے جا کے جو ہے وہ سنتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے قریب کہیں ختم کیا، اس وقت جو ہے یہ واپس نکلے تو گلی میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹاکرا ہو گیا، ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ ہوئے، اور پھر تہیہ کیا آج کے بعد نہیں سننا، بس ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہہ کیا رہے ہیں محمد۔ اس کے بعد چلے گئے۔ اگلی رات پھر یہی ہوا کہ تینوں اکیلے اکیلے نکلے، ایک دوسرے کو بغیر بتائے ہوئے چھپے ہوئے نکلے، جا کے ساری رات قرآن سنتے رہے، اور سننے کے بعد صبح جب نکلے پھر گلی میں اکٹھے سامنا ہو گئے، پھر ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہوئے، پورا تہیہ کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسری رات بھی یہی ہوا۔ پھر اخنس بن شری جو ہے وہ پھر گیا ابو سفیان کے پاس اور گیا ابو جہل کے پاس۔ ارادہ تو انہوں نے کر لیا کہ آئندہ سے نہیں سنیں گے۔ ابو جہل کے پاس گیا اور پوچھا کہ بتاؤ محمد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو جہل نے کہا بات یہ ہے، عبد مناف قبیلے کا نام تھا نا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، عبد مناف اور ہم جو ہے وہ برابر تھے۔ اب جب ہم برابر تھے، وہ بھی حاجیوں کو پانی پلاتے، ہم بھی خدمت کرتے۔ جہاں انہوں نے حاجیوں کو سواریاں مہیا کی، وہاں ہم نے بھی سواریاں مہیا کی۔ جو خدمت انہوں نے کی وہی ہم نے بھی کی۔ اب آج عبد مناف کہتا ہے ہمارے اوپر نبوت آ گئی ہے، ہمارے ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ قرآن اترتا ہے، وہی اترتی ہے، ہم کیسے مان لیں اس بات کو؟ یہ تھا وہ ان کے درمیان میں جو رنجش تھی۔ تو سچے ہیں، وہ باتیں صحیح ہے، لیکن ہم ان کو برتر کیسے تسلیم کر لیں؟ کل تک ہم دونوں قبیلے برابر تھے، ایک دوسرے میں دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ نبوت اگر ان کے ہاں آ گئی ہے تو وہ ہمارے ہاں تو نہیں آ سکتی، تو پھر ہم کیسے اس کو مان لیں؟ اس نیت سے وہ آتے تھے سننے کے لیے کہ کیا ٹھیک رہا ہے، لیکن ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہماری وہ بڑھتری کا جو نشہ ہے وہ ہمیں چین نہیں لانے دیتا۔ جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں ان کو۔ اور جب وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ محمد یہ تو اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جو ہے وہ کسی نے پڑھا دیا، ان کو سکھا دیا ہے، کوئی شخص ہے جو ان کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم پچھلے اسباق میں پڑھ رہے تھے کہ نام لگا دیا ایک ایسے شخص کا جو عربی بھی نہیں جانتا تھا، وہ اجمی تھا، وہ انجیل اور توریت پڑھا کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر اس کی ملاقات ہو جایا کرتی تھی، تو لوگوں نے اس کا نام لگا دیا۔ تو قرآن پاک نے اس کی نفی فرمائی کہ جس شخص کا یہ نام لے رہے ہیں وہ شخص تو اجمی ہے، وہ تو صحیح عربی نہیں پڑھ سکتا، تو جو صحیح عربی پڑھ نہیں سکتا وہ اس فصیح و بلیغ قرآن کا جو ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، یا تو یہ کہیں کہ ہاں جادو کیا ہوا ہے، یا یہ کہیں کہ کسی سے سکھا دیا ہے، یا یہ کہیں کہ جن آتا ہے ان کے اوپر، یا یہ ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ استاد بھی ہے یا باہر سے سیکھ کے آگے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو خود ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں، خود ایک بات کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے۔ فلا یستطیعون سبیلا، ان کے لیے اور کوئی راہ نہیں رہ گئی۔ اب یہ گمراہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے نہیں سننا، جنہوں نے نہیں ماننا۔ کنہوں نے نہیں ماننا؟ دو ورڈ ہمارے لیے یہاں پہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، جنہوں نے آخرت پہ اعتبار نہیں کرنا، ان کو جو مرضی آپ پڑھاتے رہیں، جو مرضی سکھاتے رہیں آپ، وہ کبھی جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک صرف دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اسی دنیا کے لیے جو ہے وہ محنتیں کرتے ہیں،
دنیا میں ہی سارا پھل چاہتے ہیں، چاہے ان کے پاس اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہو کہ وہ ساری عمر پتہ نہ توڑیں، تب بھی جو ہے وہ ان کے لیے رزق پڑا ہو، لیکن پھر بھی ان کی وہ ہوس ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے تمہیں امین بنا کے دیا ہے، اللہ نے لکھ کے دے دیا کہ یہ تجھے دے رہا ہوں، یہ تمہیں فلاں 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 جگہ پہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ ایک وہ لوگ، اور دوسرا وہ جن کے کانوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید، اللہ کی توحیدیت کا پرچار جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں پارٹیکولرلی جو ہے وہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اس وحدہ لا شریک لہ کا، اس کی توحید کا، وحدانیت کا، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ اپنی پشتوں کے بل نفرت سے جو ہے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کلیئرٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کہہ دیا گیا ہمیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک ہے، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے وہ بخش دے گا، ہر چیز جو ہے وہ معاف کر دے گا وہ اس کی اپنی رحمت سے، لیکن شرک برداشت نہیں کرے گا۔ تو جب بھی توحید کی بات ہوتی ہے جو کان موڑ لیتے ہیں، قرآن اس لیے نہیں سنتے کہ قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بار بار اللہ ہی کی تکرار لگائی ہوئی ہے، کیوں نہیں ہمارے جو ہے وہ فلاں کے کرشمے جو ہے وہ سنائے جاتے؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں تاکہ دکانداری کے اوپر آئیں، نذرانے دیں، ان کی دکانیں چلیں، اور پھر لذت سماعت ان کے کانوں کو حاصل ہو۔ وہ عوام بھی جو ہے وہ اللہ کی توحید سننے کی بجائے معجزے سننے، کرامات سننے، کرشمے سننے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں بس یہی سنائے جائیں۔ جہاں توحید کی بات ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ان کے کانوں کو برا لگتا ہے۔ تو جب ان کے اس رویے کے بعد اس دور میں بھی اور آج میں دور میں بھی اللہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر، اللہ ان کے کانوں کو بند کر دیتے ہیں، وہ پھر قرآن نہیں سنتے، وہ اللہ کی وحدانیت کا درس نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، دیکھیں یہ دو الفاظ یہاں پہ اتنے، ویسے ہر چیز قرآن پاک کی ہر لفظ، لیکن یہ دو الفاظ ہمارے کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو آخرت پہ یقین نہیں، آخرت پہ یقین ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اتنا یقین ہم میں نہیں پیدا ہوگا تب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہاں مجھے کل کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے ہاں جا کے مجھ سے میرے ہر فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہر فعل کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو آج اس کو میں ٹھیک کرنے کی ہمت کیوں نہیں کرتا؟ ہمت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اللہ نے دیا، سکھانے کے لیے رسول بھیج دیا، رسول کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، پھر اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا چاہو گے دنیا دے دی جائے گی، لیکن یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، اگلا لمحہ ہے نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جب اللہ کا وعدہ سامنے ہے کہ آخرت جو ہے وہ بنا دی ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے، تو پھر اس آخرت کی محنت کرنی ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ سے نوازے، اللہ انہیں صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور موت ہے وہ نصیب فرمائے۔ ان کے لیے دعا کیجیے جو اس دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش لکھی جا چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرما دے۔ جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضے جو ہے وہ دور فرما دے۔ جو بے راہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھے راستے میں ملا دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور سارے فرما بردار اولاد نصیب فرما دے۔
جن کی اولادیں ہیں ان اولادوں کو اللہ نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔